الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم سامعین، میرے عزیز بھائیوں، آج مہمان نوازی کے فضائل پر بات کریں گے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مہمان نوازی کرنا. فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو دسترخوان بچھانے سے پہلے کسی کو تلاش کرتے تھے اور بحیثیت مہمان اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے. بہت کم پایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کھایا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت ہے کہ فقی ابو اللیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عطیہ عوفی رحمہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے عطیہ میری وصیت کو خوب یاد رکھنا. میرا خیال ہے کہ اس سفر کے بعد تجھے میری رفاقت کبھی نصیب نہ ہوگی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت رکھو، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی محبت رکھو، اگرچہ وہ لوگ روزہ دار اور شب بیدار ہی کیوں نہ ہو، اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو خلیل اسی لیے بنایا تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، سلام پھیلاتے تھے اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے. میرے دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، کسی نے اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہو، کسی نے اللہ سے قریب ہونا ہو اور کسی نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ. جب آپ مخلوق خدا کو کھانا کھلاتے ہیں، ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اچھا تو نے میرا کام اپنے ذمے لینے کی ٹھان لی. کھانا کھلانا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام. اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو کھانا کھلاتے تو اللہ اس کو کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے، تو کر رہا ہے، تیری یاد سے ساری میں کرتا ہوں. تیری ساری مصیبتیں اور تیرے سارے اخراجات غیب سے میں پورے کروں گا، تو میری مخلوق کی خدمت میں لگا رہا ہے. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونا ہو تو مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ. اب مخلوق خدا کے اندر انسان تو ہے ہی ہے، جانور بھی. کچھ لوگ ماشاءاللہ کبوتر پالتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ سنت ہے کبوتر پالنا یا اس طرح، لیکن جانور کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی، جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک اونٹ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس کا مالک آیا اونٹ کو لے کر کے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ جو ہے یہ میرے کسی کام کا، مجھے کوئی کام نہیں دیتا ہے، اور اپنے جانور کی شکایت کرنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کی گویائی بھی دی تھی اور جانور کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے اور اس اونٹ کے ساتھ سرگوشی کرنے لگے.
تو اونٹ نے کچھ جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا، پھر جواب دیا، پھر کچھ پوچھا، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے مالک کے قریب آئے اور کہنے لگے زیادتی آپ کی طرف سے، آپ کا اونٹ کہہ رہا ہے میرا مالک مجھے صحیح سے کھلاتا ہی نہیں ہے، میرا مالک مجھے صحیح سے پانی نہیں پلاتا ہے، اور کام اتنا لیتا ہے، کھلاتا کچھ نہیں اور کام اتنا لیتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں، اور تھکان کے مارے پھر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ فرمایا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جنت میں جانے کی راہ۔ غیران بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یہ مہاجرین اور انصار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی راہ پر نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ جب تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ شریف کا حج کرے، مہمان کی مہمانی کرتے رہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ مہمان نوازی کو جوڑا گیا۔ فرمایا بہت اعلیٰ کام ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا آپ کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت رو رہے، کسی نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ کیوں اتنا روتے ہو، کیا بات پیش آ گئی، کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ کہا وہ کیسے محسوس ہوا آپ کو؟ کہا ایک پورا ہفتہ گزر گیا، میرے گھر پر ایک مہمان نہیں آیا، میرے گھر پر ایک سائل نہیں آیا، میرے گھر پر ایک مانگنے والا نہیں آیا، میرے گھر پر ایک مہمان مسافر نہیں آیا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ جو ہے اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو اس طرح سے پتا کر لیا کرتے تھے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو آپ کے گھروں پر مہمان بھیجتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اس بات کو خوب سمجھے آپ۔ مثلاً آپ کی روزی میں آپ سمجھتے ہو کہ برکت نہیں ہے اور مال جیسے آتا ہے چلا جاتا ہے، آپ کی تنخواہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اخراجات بھی ایسے ہیں کہ بھائی برکت نظر نہیں آ رہی ہے، جو آیا وہ چلا گیا، جو آیا وہ چلا گیا۔ اس صورت میں یاد رکھے مہمان نوازی کرو، مہمان کو اپنے یہاں بلاؤ اور کھانا کھلاؤ، وہ جب آئے گا تو اپنی برکت آپ کے یہاں چھوڑ جائے گا، وہ جب آئے گا تو اپنی برکت آپ کے یہاں چھوڑ جائے گا، جس کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت، رزق میں آپ کی برکت کو بھی بڑھا دے۔ مہمان کا اکرام جو ہے، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس پر اسے پرتکلف کھانا دے، یعنی ایک دن اور ایک رات اسے پرتکلف کھانا دے۔ مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اس سے زائد صدقہ ہے۔ یہ بخاری شریف نے اس کو روایت کیا۔ تو فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان نوازی کرے۔ ایک دن کی مہمان نوازی تو فرض ہے مومن پر۔ اس حدیث کے بنا پر دیکھا جائے تو ایک دن کی مہمان نوازی تو لازم ہے آپ کے اوپر، البتہ حدیث میں حکم ہے، سنت یہ ہے کہ 3 دن تک مہمان نوازی کی جائے۔ کوئی شخص آپ کے یہاں آئے، 3 دن تک مہمان نوازی کی جائے، اور اگر 3 دن سے زائد کوئی شخص کرے تو یہ صدقے میں شمار ہوگا، یہ صدقے میں شمار ہوگا۔ عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھانے لگتے اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1 یا 2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے کہ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے، کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے۔ یہاں ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکی بیوی، اس نے اکیلے کھا لیا گھر پر، آپ کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچے، آپ نے بھی اکیلے کھایا، بچوں نے ایک طرف اکیلے کھایا، بلکہ آج کل تو ایک شاہانہ ماحول چلا ہوا ہے یہاں پر کہ بچے اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھاتے ہیں، کچن میں آتے کھانا لے جاتے اپنے اپنے کمروں میں جا کر کے کھانا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 میل 2 میل 3 میل تک تلاش کرتے کہ کوئی بندہ ان کے ساتھ آ کر کے ان کے دسترخوان پر جڑے، اور اللہ سے محبت ایسی کہ ایک مرتبہ فرمایا ایک شخص آیا، چرواہا تھا، دیہاتی تھا، اتنا جانتا نہیں تھا شریعت کے متعلق، اتنا سنتوں کا پابند اور اتنا دعاؤں کا پابند نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نہیں ملا، وہ شخص مل گیا، اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پر لے آئے، بٹھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقمہ اٹھاتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اپنے منہ میں لقمہ رکھا. تو اس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور لقمہ اٹھا کر اس شخص نے اپنے منہ میں رکھ لیا. اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام غصہ ہو گئے. فرمایا میں تیرے سامنے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، اس اللہ کا نام لے رہا ہوں جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، جس نے ہمیں یہ کھانا مہیا کیا، اور تو ہے کہ اس اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے، بغیر اللہ کے نام کے کھانا کھا رہا ہے، نکل جائے یہاں سے. تو اس کو نکال دیا غصے میں آ کر کے. محبت کی بات ہے بھائی، میرے محبوب کا نام نہیں لیا تو نے محفل میں، اس بات کا غم ہوا مجھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بندے کو نکال دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے وہی لے کر کے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے، اور حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ ابراہیم، اس شخص نے 1 مرتبہ بسم اللہ نہ پڑھی، تو نے اسے تیرے در سے نکال دیا. میرے ایسے کتنے بندے ہیں جو 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے، کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، پھر بھی میں ان کو کھانے سے ہکالتا نہیں، پھر بھی میں ان کو کھانے سے بھگاتا نہیں. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی محبت اللہ ہم سب کو نصیب کرے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الضیفان، مہمانوں کا باپ، ابو الضیفان، یہ مشہور تھا ان کا نام. اور ان کے مکان کے 4 دروازے تھے، اور دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کسی کسی کو یہ نعمت دیتا ہے. مہمان نوازی والی جو نعمت ہے نا، اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 یا 2 صاع طعام پر اپنے احباب کو جمع کر لینا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ بازار سے غلام خرید کر اس کو میں آزاد کروں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بازار سے غلام خرید کر آزاد کرنا یہ مجھے کم پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں 1 صاع کھانا مہیا کروں اپنے مہمان کے لیے. بہت بڑی ایک فضیلت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا تیار کرواتے اور کوئی باروب آدمی پاس سے گزرتا تو گزرنے دیتے، لیکن اگر کوئی مسکین ہوتا تو بلا لیتے، اور فرمایا کرتے کہ تم جو چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، اور جو نہیں کھانا چاہتے انہیں دعوت دے دیتے. جنت اور دوزخ میں لے جانے والی چیزیں. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے لوگ بکثرت جنت میں جائیں گے. ارشاد فرمایا اللہ کا تقوی، یعنی تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا. اور تقوی کا معنی ہے، تقوی کا لغوی معنی ہے پرہیز کرنا، یعنی اللہ کے خوف سے، گناہوں سے پرہیز کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق، اخلاق والا، اچھے اخلاق والا بندہ. اور پھر پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے جس سے لوگ بکثرت دوزخ میں جائیں گے. ارشاد ہوا بدخلقی، یعنی بد اخلاق، اور 2 اندرے کی چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ، اس کی حفاظت نہ کرنا. منہ کی حفاظت نہ کرنے والے لوگ زیادہ تر، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گی. کل قیامت کے دن یہ آپ کی زبان ایک ایسی چیز ہے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گی. اگر یہ زبان صحیح استعمال کی ہے آپ نے تو اللہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے. اگر یہ زبان غلط استعمال کی ہے، دنیا میں گالی گلوچ کو ایسے ہی تکیہ کلام بنا بیٹھا،
تھوڑی بات ہوئی نہیں کہ گالی دے دی، تھوڑی بات ہوئی نہیں کہ گالی دے دی، مذاق مذاق میں بھی گالی دے دی، بس ایک عادت بن چکی ہے، اور وہ اس گالی دینے کو اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا ہے کہ میں گالی دیتا ہوں تو بڑا میں اچھا لگتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے بڑا اچھا لگتا ہوں، تو لہذا وہ گالی کو اپنے لیے تکیہ کلام بنا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کی زبان اس کو جہنم میں لے جائے گی، اور فرمایا شرمگاہ کی حفاظت، زنا کے قریب بھی نہیں ہو، زنا کے قریب بھی نہیں ہو۔ شریعت نے 4 شادی کی گنجائش کیوں رکھی ہے؟ آپ اس چیز پر غور کریں کہ شریعت نے بیک وقت ایک مرد کے لیے 4 عورت کی گنجائش اس لیے رکھی ہے کہ وہ زنا سے بچ جائے۔ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں لا تفعلوا الزنا کہ زنا مت کرو، اللہ نے یہ کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ ایسی کوئی چیز ہی نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے آپ زنا کے قریب چلے جاؤ۔ مثلا فیس بک، ایک میں مثال دے رہا ہوں، فیس بک، اب آپ اچھی نیتی سے فیس بک چلانا چاہتے ہو کہ بھائی میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ میرے جو دوست احباب کے ساتھ میں کنیکٹڈ رہوں گا، میں اس لیے چلاتا ہوں کہ میں کوئی اسلامک پوسٹ دیکھوں گا، لیکن یہی فیس بک آپ کو راستہ دکھا رہی ہے زنا کی طرف لے جانے، بہتر ہے نہ استعمال کرو، بہتر ہے استعمال ہی نہ کرو۔ یا کوئی اور سوشل میڈیا، یا کسی ایسی جگہ پر آپ کام کر رہے ہو جہاں خلط ملط زیادہ ہے عورتوں کا، اب یہاں آپ کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، یہاں آپ کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، آپ کے خیالات زنا کی طرف آپ کو لے جا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے مفہوم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، مثلا ایسی جگہ پر کام ہی نہ کرو کہ جہاں پر عورتوں کے ساتھ اختلاط میں اختلاط ہو، عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، لنچ کے ٹائم پر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لنچ کرنا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے بھائی، عام طور پر بڑی بڑی فیکٹریوں میں، بڑی بڑی کمپنیوں میں یہی ہو رہا ہے کہ بھائی عورت مرد سارے اکٹھے بیٹھ کر کے اپنا لنچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا نمبر لیتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کے ہونے پر آسمان لرز اٹھتا ہے، زمین لرز اٹھتی ہے۔ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، آنکھوں کا زنا، ناک کا، کان کا زنا، زبان کا زنا، یہ سارے زنا ہیں، ان سے قریب بھی نہیں جاؤ۔ فرمایا بستیوں کی آباد کاری اور درازی عمر کے اسباب۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور اچھا پڑوسی اور صلہ رحمی بستیوں کو آباد کرتی اور عمروں کو لمبا کرتی ہے، اگرچہ لوگ گنہگار ہی ہوں۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو ہے اچھے اخلاق اور اچھے پڑوسی ہونا، یعنی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اچھے پڑوسی بنو، اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھے پڑوسی بنو۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور صلہ رحمی کرو تو اللہ بستی کو آباد، آپ کی وجہ سے اللہ اس بستی کو آباد رکھے گا، اور آپ کی عمر کو اللہ لمبا کریں گے، اگرچہ آپ گنہگاروں میں سے۔ بس یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اپنا لو۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر کو لمبا کریں گے، اور کون نہیں چاہتا لمبی عمر؟ ہر 70 سال کا بوڑھا چاہتا ہے کہ میں 100 سال جیوں، ہر 100 سال کا بوڑھا چاہتا ہے کہ میں 10-20 سال اور جیوں، کون نہیں چاہتا ہے کہ لمبی عمر ہو؟ لیکن عافیت کے ساتھ، اللہ سے دعا کرے اللہ عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے۔ 5 چیزیں ہیں جس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے مہاجرین اور انصار، 5 چیزوں میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو، 5 چیزوں سے بچو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا قریب کر لے گا۔ جب کسی قوم میں بے حیائی علانیہ ہونے لگے، اعلان کے ساتھ جب کسی قوم میں بے حیائی ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماری پھیلتی ہے جو پہلے کبھی نہ تھی، اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو قحط میں اور بادشاہ کے ظلم و ستم اور کئی طرح کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ سن کر کے اس وقت کے حالات کا اپنے ذہن میں جائزہ لے لیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے اس میں۔ اور یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہمیں
بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی علل اعلان ہونے لگے تو اس قوم میں پھر طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ کینسر تو سننے میں ہی نہیں آیا تھا، 18ویں صدی سے پہلے کینسر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ایڈز جیسی گندی بیماریاں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پہلے۔ جیسے جیسے امت قیامت کے قریب جا رہی ہے نا، نئی نئی بیماریاں، کووڈ کس کو پتا تھا کیا ہے، ہو رہی ہے۔ اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو قحط میں اور بادشاہ کے ظلم و ستم اور کئی طرح کی سختیوں میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کس ملک کا کون سا بادشاہ ظالم ہے، اور پھر اس ملک کے حالات کو دیکھ لیں ناپ تول کے اعتبار سے، تاجرات کے اعتبار سے۔ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر چوپائے وغیرہ دیگر مخلوق نہ ہوتی تو کبھی بارش نہ برستی۔ اتنی یعنی اگر زکوٰۃ روک لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بارش روک لے، مکمل طور پر بارش روک لے۔ اسی لیے آپ دیکھو آج کل فصلیں ہو ہی نہیں رہی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ ہر سال ہندوستان کے حالات تو میرے سامنے ہیں، ہمارے یہاں تو سارے کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، اور سننے میں آتا ہے ان سے کہ بھائی بارش بیک وقت، یعنی کہ وقت کے علاوہ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری فصل تباہ اور برباد ہو گئی، جس کی وجہ سے فصل پھر مہنگی ہونے لگی، کمی کی وجہ سے مہنگی ہونے لگی۔ تو یہ سارے حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم پر، اس لیے کہ ہم نے گناہ کو نہیں چھوڑا، زکوٰۃ نہیں دی ہم نے۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ غیر اقوام کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ کسی بھی حالات میں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور اس عہد کو جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے نہ توڑیں۔ فرمایا جب حکام کتاب اللہ کے احکام چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ان میں باہم اختلاف اور لڑائی ڈال دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم تمام لوگوں کو اپنے مال کو تو تقسیم نہیں کر سکتے، تم تمام لوگوں کو اپنے مال تقسیم نہیں کر سکتے، چنانچہ سب سے خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ ہر ایک سے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، کوئی فقیر اور کوئی سائل آپ کے در پر آیا ہے، یا کوئی فون کے ذریعے سے مانگ رہا ہے پاکستان سے آپ کے پاس، کبھی حالات ٹھیک نہیں ہے کچھ دے دو، اب وہ آپ انگلینڈ میں ہو، اللہ نے آپ کو تھوڑا کچھ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ امید رکھ رہا ہے آپ سے، اور اگر مان لو آپ کے پاس نہیں ہو، بذات خود آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی اپنے اخلاق کا معیار میں گراؤ، نکل جاؤ، نہیں ہے میرے پاس، کیوں بار بار فون کر رہا ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے بار بار۔ یہ سارے الفاظ سخت منع فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق سے پیش آؤ، اگر کچھ دے سکو یا نہ دے سکو، یا کم از کم قرآن کی اس آیت پر عمل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر کچھ نہیں ہو آپ کے پاس تو آپ اس شخص کو کہو کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آگے اللہ تیرا غیب سے وسیلہ فرمائیں گے، غیب سے تیرا ذریعہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو مہمان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھلانے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق کو حسن اخلاق کر دے، یہی جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔